خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص روزی کا طلبگار ہو اور وہ بغیر ہاتھ پیر چلائے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اس کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے چاندی سونا نہیں برستا۔ حضرات گرامی، انسان تو انسان ہی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی دوسری مخلوقات جانور، چرند پرند سبھی محنتیں کرتے ہیں اور اپنا اپنا رزق اکٹھا کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کو دیکھو کس انداز سے اپنا چھتا بناتی ہے کہ جس کے چھتا میں مختلف قسم کے کمرے ہوتے ہیں جس میں شہد جمع کرتی ہے، معلوم نہیں کہاں کہاں سے پھولوں اور پھلوں کے ذریعے سے اس کو چوس کر لاتی ہے۔ ہم کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہم تجارت میں اور دیگر امور میں محنت و مشقت سے کام لیں۔ تجارت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ تجارت کے اندر لوگوں سے خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت کے وقت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ دوستو، جب تاجر خوش اخلاقی سے پیش آئے گا تو گراہک خوب آئیں گے اور تجارت کو فروغ ملے گا، لیکن اگر تاجر غصہ اور سختی سے پیش آئے گا، ڈانٹ ڈپٹ والے جملے کسی کا کسے گا، کسی کو بولے گا، مثلاً خریدار کو یوں کہنے لگے کہ تمہیں لینا ایک، نہ دینا دو، بس آ گئے وقت برباد کرنے، یعنی نہ تمہیں کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، بس آ کر یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، یہ کیسا وہ کیسا، یہ کتنے کا وہ کتنے کا، وقت برباد کیا اور چلے گئے۔ کبھی یہ چیزیں تمہارے بڑوں نے بھی خریدی ہے، چلو راستہ پکڑو، سڑک صاف پڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی تمہاری یہ حیثیت نہیں اور تم یہ خریدنے آ گئے، تمہارے گھر کے بڑوں نے کبھی یہ چیز نہیں خریدی۔ تو دوستو، اس بد اخلاقی اور غیر شریفانہ رویے سے گراہک کی ناقدری ہوتی ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف سے پھیر دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چوتھا اصول یہ ہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ حدیث میں آیا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ جب آدمی سچ بولے گا تو کاروبار میں برکت ہوگی، اور سچے تاجر کی حدیث شریف میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ قیامت کے دن سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ ہمیشہ لین دین میں امانت کا لحاظ رہے اور خیانت کا شائبہ تک نہ ہو۔ دیکھیے قرآن کریم میں موجود ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر تجارت میں دو آدمی ساجھیدار ہوں یعنی پارٹنر ہو، تو جب تک دونوں شریک امانت کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے تو اللہ کی مدد یعنی خیر و برکت ان کے ساتھ ہوگی، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں گے، فریب اور دھوکہ سے کام لینا شروع کر دیں گے، تو اللہ کی مدد ان سے ختم ہو جائے گی، یعنی خیر و برکت اٹھا لی جائے گی۔ اسی طرح جس مال کو دکھلایا وہی دیا جائے، کیونکہ یہ مال بکنے کے بعد امانت ہے، اور اگر یہ بدل دیا تھا یا کم تولا تو یہ خیانت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم یہ چاہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومیں تو امانت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ تجارت کا چھٹا اصول یہ ہے کہ تاجر کے سامنے جب اللہ کا حق آ جائے تو اس کی ادائیگی میں تجارت رکاوٹ نہ بنے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اپنے اپنے اوقات پر ادا کیے جائیں۔ جو لوگ اپنے اپنے اوقات میں احکام خداوندی بجا لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت اور بیع ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے،
یعنی خرید و فروخت، بائی سیل، بلکہ وہ لوگ وقت پر ذکر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تاجر کو چاہیے کہ تجارت کی مشغولیت کے دوران جب اذان سنے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کرے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تھی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ روزی بھی تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بھی خوب کرو، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آدمی ان اصولوں کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس کی تجارت کے آثار بہترین اور نمایاں نظر آئیں گے۔ جن لوگوں نے ان اصولوں کی روشنی میں تجارت کی ہے ان کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ملک چین کے اندر 8 حضرات صحابہ کرام تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر شرعی اصول کے مطابق حسن اخلاق، اصلاح نیت، محنت و مشقت، سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت شروع کر دی تو وہاں کے تاجروں پر صحابہ کی تجارت کا یہ اثر ہوا کہ ان تاجروں کی تجارتیں ماند پڑ گئی۔ چنانچہ ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہاں کے وزیر اعظم سے لوگوں نے شکایت کی، چنانچہ ان کو بلوایا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن جب وہاں کی رعایا نے یہ معاملہ سنا تو وہ صحابہ کے ساتھ ہو گئی۔ وہاں کے حکام اور رعایا سب دب کر رہ گئے، گویا کہ یہ چند صحابہ ایک بڑے گروہ پر غالب آ گئے۔ آج انہی صحابہ کی برکت سے چین میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو اور کسی جگہ اپنا مرنا پسند نہیں آتا بجز اس کے کہ میں بازار جاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرید و فروخت کرتا ہوا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارتی کاروبار کو بہت پسند فرماتے تھے، یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں بازار جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سامان خریدنے جا رہا ہوں یا خرید کر لا رہا ہوں اور اس حال میں میں کیا ہو جاؤں، میری موت آ جائے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی ہے، بڑے مالدار صحابی ہے۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد نے ان سے فرمایا، بھائی میں انصار میں بڑا مالدار ہوں، لہٰذا میں آدھا مال آپ کے نام کرتا ہوں اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو تم پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، جب وہ حلال ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ غور کرنے کا مقام ہے کتنی بڑی مدد اور ہمدردی کا وعدہ کیا جا رہا تھا اور بغیر محنت و مشقت کے کتنا مال ان کو مل رہا تھا، مگر عبد الرحمن بن عوف کی تربیت عجیب و غریب ہوئی تھی، ان کا مزاج بھی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوب بنایا تھا۔ آپ نے فوراً فرمایا، لا حاجت فی ذالک، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ بتاؤ کہ یہاں تجارت کی کوئی منڈی بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہاں ایک قینقاع منڈی ہے۔ بس حضرت عبد الرحمن کو راستہ مل گیا اور وہاں سے انہوں نے معمولی پنیر اور گھی سے کاروبار شروع کیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مالدار بنایا اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بھی بنایا۔ غرضے کی تجارت کسب کا، کمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے اور یہ سراسر دین ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہر تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنی تجارت کو تجارت کے اصول کے ساتھ انجام دے۔ انشاءاللہ ہماری تجارت میں خوب برکت ہوگی اور ہماری یہ تجارت نفع بخش ثابت ہوگی، ترقی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔